یوں تو وطن عزیز کو قدرت نے بیش بہا خوبصورتی اور بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس وقت ہم بلند ترین چوٹیوں، دنیا کے طویل ترین گلیشیئرز کی موجودگی والے، معدنیات سے بھرپور قدیم کلچر رکھنے والے سیاحت کے لحاظ سے اہم ترین خطے اور اس کے مسائل پر بات کریں گے۔ گلگت بلتستان دنیا کا وہ حسین اور منفرد خطہ ہے جہاں نہ صرف خوبصورتی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، بلکہ دنیا کی خوبصورت اور منفرد تہذیبوں کا مسکن بھی گلگت بلتستان ہے۔ خصوصاً بلتستان کو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ ہر طرف قدرت کے حسین نظارے بکھرے پڑے ہیں اور بہت سے مقامات دنیا میں منفرد مقام رکھتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے باوجود سیاحت کے شعبے سے ہم اپنی معیشت کو بہتر نہیں بنا سکے، حالانکہ دنیا کے بیشتر ممالک سیاحت کو معیشت کے لیے کامیابی کی سیڑھی بنا چکے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے بین الاقوامی طور پر گلگت بلتستان کو دنیا کا 8واں بہترین سیاحتی مقام قرار دیا جا رہا ہے، اور جس کے 60% سے زائد مقامات صرف برالدو شیگر سے تعلق رکھتے ہیں۔ برالدو شیگر کی اہمیت کے پیش نظر یہاں موجود دنیا کے اہم ترین مقامات کچھ اس طرح سے ہیں۔ اس کرۂ ارض پر 8000 میٹر سے بلند کل چوٹیاں 14 ہیں، جن میں سے 5 پاکستان میں ہیں۔ ننگا پروت کے علاوہ باقی 4 چوٹیاں کیٹو، براڈ پیک، مشابروم 1 اور 2 برالدو میں ہی ایک ہی سلسلے میں دنیا کے طویل ترین گلیشیئر بلتورو گلیشیئر پر موجود ہیں۔ پوری دنیا میں 7000 میٹر سے بلند چوٹیوں کی کل تعداد 135 ہے، ان میں سے 68 پاکستان میں ہیں اور جس میں سے 60 سے زائد چوٹیاں برالدو میں موجود ہیں۔ دنیا کے 2 بڑے راک ٹاورز مشتاق اور ٹرینگو بھی یہیں موجود ہیں۔ کیٹو ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، جس کی بلندی 8611 میٹر ہے۔ کشبروم 1 پاکستان کی تیسری اور دنیا کی 11ویں سب سے اونچی چوٹی ہے، اس کی بلندی 8080 میٹر ہے۔ براڈ پیک دنیا کی 12ویں اور پاکستان کی چوتھی سب سے اونچی چوٹی ہے، اس کی بلندی 8047 میٹر ہے۔ گیشابروم 2 دنیا کا 13واں اور پاکستان کا 5واں سب سے اونچا بڑا پہاڑ، اس کی بلندی 8035 میٹر ہے۔ گیشابروم 4 دنیا کا 17واں جبکہ پاکستان کا 6واں بلند ترین پہاڑ ہے، جس کی بلندی 7925 میٹر ہے۔ بلتورو گلیشیئر قطبین کے بعد سب سے لمبا گلیشیئر ہے جو برالدو میں واقع ہے، اس کی لمبائی 62 کلومیٹر ہے اور 39 میل ہے۔ مشہور زمانہ کیٹو پہاڑ بھی اسی گلیشیئر میں واقع ہے، اسی گلیشیئر سے برالدو دریا نکلتا ہے جو بعد میں دریا سندھ میں گرتا ہے۔ بیافو گلیشیئر قراقرم کے پہاڑوں میں واقع 63 کلومیٹر لمبا گلیشیئر ہے، یہ ہسپر گلیشیئر سے ملتا ہے جو قطبین کے بعد تیسرا بڑا گلیشیئر ہے۔ یہ علاقہ مارخور، برفانی چیتا اور بھورے ریچھ کے لیے مشہور ہے۔ ہسپر گلیشیئر پاکستان کے شمالی علاقے بلتستان میں واقع 49 کلومیٹر لمبا گلیشیئر ہے جو 5128 میٹر کی بلندی پر ہسپر لاک کے قریب بیافو گلیشیئر سے ملتا ہے۔ دریائے ہسپر اسی گلیشیئر سے نکلتا ہے۔ ٹرینگو گلیشیئر سلسلہ کوہ قراقرم پاکستان میں ایک مینار کی طرح بلند چوٹی کا نام ہے، اس کی بلندی 20,469 فٹ ہے۔ یہ کیٹو اور بلتورو گلیشیئر کے قریب ٹرینگو پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ مینار کی طرح بناوٹ اس پر چڑھنا بہت دشوار کر دیتی ہے۔ گوندوگرو گلیشیئر یا گوندوک ہورو سلسلہ کوہ قراقرم میں موجود ایک برفانی ریگستان کا نام ہے۔ بیارچڑی گلیشیئر بلتورو گلیشیئر کے شمال میں واقع ہے اور بیارچڑی چوٹی بھی یہیں واقع ہے۔ البروزی گلیشیئر ایک ایسا گلیشیئر ہے جو بلتورو کنگری کے شمال میں ہے، یہ بلتورو گلیشیئر سے ملتا ہے اور کیٹو کے قریب واقع ہے۔ بلتورو اور بیافو دونوں گلیشیئرز کی موٹائی قطبین کے گلیشیئر سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ مزید 120 سے زائد چھوٹے بڑے گلیشیئرز اس علاقے میں واقع ہیں اور یہ پانی کا قدرتی طور پر دستیاب بڑے ذخائر یعنی بنا بنایا ڈیمز ہیں۔ پاکستان کا اپنی سرزمین سے نکلنے والا سب سے بڑا دریا دریائے شیگر انہی گلیشیئر سے نکلتا ہوا ہے اور دنیا کے 3 بڑے ٹریکنگ گلیشیئر روٹس مشتاق گلیشیئر جو کہ شیگر کو شخص کم چائنا سے ملاتا ہے، اس کی لمبائی 30 کلومیٹر سے زائد ہے۔
اس کے علاوہ یہ علاقہ جیم سٹون، سونا، یورینیم، ایلومینیم اور دیگر قدرتی معدنیات کے ذخائر سے مالا مال ہے، اور الحمدللہ اللہ نے علاقہ برالدو کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ دنیا میں قیمتی فصل بک ویٹ کے لیے بھی اس خطے کی زمین بہت سازگار ہے۔ بڑی بڑی بین الاقوامی اہمیت کے حامل ان خصوصیات کے ساتھ شیگر کا یہ علاقہ برالدو پاکستان کے لیے سونے کا انڈا دینے والی چڑیا ہے۔ یہ بلتستان بھر میں واحد علاقہ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کو سالانہ اربوں کا ریونیو دیتا ہے۔ بے شک اس علاقے کو حکومت ایک زبردست قسم کی ٹورسٹ انڈسٹری میں تبدیل کر سکتی ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب گورنمنٹ اس علاقے پر خصوصی توجہ دے، جبکہ اس کے برعکس یہاں پر بنیادی سہولیات ہی موجود نہیں ہیں۔ میں اتنے اہم ترین مقام کے لیے سہولیات کجا اگر مشکلات کا ذکر کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے اہم ترین مسئلہ یہاں تعلیم کا ہے۔ کہیں پر سکول کی صرف عمارت ہی ہے تو کہیں اساتذہ کا فقدان، حتیٰ کہ ایک کالج بھی نہ ہونے کی وجہ سے زمین پر بیٹھ کر پڑھنے والے بچے مڈل اور میٹرک کے بعد گھر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ برالدو کے آخری گاؤں تیستے کی صورتحال آپ کو بتاؤں کہ یہاں پینے کے صاف پانی کا انتظام نہیں ہے۔ ایک بجلی گھر یہاں 10 سال پہلے بنایا گیا تھا، جس میں آج تک ان ملازمین کو بھی مستقل نہیں کیا گیا جو 10 سال سے رضاکارانہ طور پر بجلی گھر کو چلا رہے تھے، جس سے برالدو کے ایک بڑے حصے کو بجلی فراہم ہو رہی تھی۔ لیکن کروڑوں کی مالیت سے بنا یہ بجلی گھر ایک سال سے کول کے ٹوٹنے کی وجہ سے بند پڑا ہے۔ بجلی کے بل باقاعدگی سے وصول کرنے والے محکمے نے 10 سال سے یہاں رضاکارانہ طور پر کام کرنے والے افراد کو مستقل کرنا تو کجا، ایک سال سے اس پانی کے چینل کو بنانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ صحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو پورے برالدو میں داسو سے برالدو تک ایک ہسپتال بھی نہیں ہے۔ ہوتوں میں ایک برائے نام ڈسپینسری ہے۔ اگر کوئی حادثہ وغیرہ ہو جائے تو 7 گھنٹے کے طویل دورانیے والے خطرناک روڈ پر سکردو پہنچنے تک خون بہہ جانے کی وجہ سے مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ زچگی کی کوئی مشکل پیش آئے تو دائی تک موجود نہیں ہے۔ بعض اوقات گاڑیوں میں ہی بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کئی خواتین اس دوران دم توڑ جاتی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے 2 یونینز میں ایک ہسپتال نہیں ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ مسائل میں آپ کو اس اہم ترین خطے کے بارے میں بتا رہا ہوں جس کی دنیا میں بہت اہمیت بڑھ چکی ہے۔ یہاں مشکلات میں گھرے ہوئے صرف لوکل افراد ہی دشوار گزار سفر نہیں کرتے، بلکہ سیاحت کے شوقین افراد نہ صرف پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا کے اہم ممالک سے اس علاقے کی سیر اور بلند ترین چوٹیاں سر کرنے کے خواہشمند افراد اس علاقے کا دشوار گزار سفر کرتے ہیں۔ نہ جانے وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ اتنی اہمیت والا یہ علاقہ کس زب و حالی کا شکار ہے کہ یہاں سفر کرنے کے لیے دنیا کا خطرناک ترین روٹ ہے، جس کے لیے شاید اب تک سنجیدگی سے سوچا بھی نہیں گیا، جہاں فقط طاقتور جیپ کے علاوہ سفر کرنا ناممکن ہے۔ اس روڈ پر سفر کرنے والا سمجھیں ہتھیلی پر جان رکھ کر سفر کر رہا ہوتا ہے۔ برالدو روڈ پر موشن کے مقام پر مٹی کے تودے گرنے سے سڑک بار بار بند ہو جانا ایک معمول بن چکا ہے، اور جس خستہ حال سڑک پر لوگوں کو سفر کرنا ہوتا ہے اس کا تصور صرف یہاں سفر کرنے والا ہی کر سکتا ہے۔ کئی مرتبہ جان اٹک کر حلق میں آ جاتی ہے۔ اکثر لوگ جیپوں سے اتر کر بیلچہ پکڑ کر خود سڑک بنا کر گاڑی کو گزرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، لیکن کوئی یہاں پوچھنے والا نہیں ہے۔ سڑک کی بندش سے علاقے میں غذائی بحران کا خدشہ ہو، کوئی ایمرجنسی مریض ہو، یا امریکہ یا جاپان سے کوئی کوہ پیما یہاں پہنچ کر پھنس چکا ہو، اور برالدو کا دنیا بھر سے زمینی رابطہ طویل عرصے کے لیے منقطع ہو گیا ہو، لیکن ہر سال پھر وہی کہانی۔ محکمہ تعمیرات آنکھیں بند کیے رہتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر گزرنے والے لوگوں کو موشن کے مقام پر ہونے والے بلاک کی وجہ سے پورا سال شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی مٹی کے تودے گرنا اور کبھی پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے روڈ پر کام جاری رکھنا بھی مشکل کام ہے، لیکن متعلقہ اداروں اور حکومت کو اس کا مستقل حل تلاش کرنا چاہیے۔ صرف بیلچہ پکڑ کر عارضی طور پر روڈ بنا دینا یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالانکہ دریا کے دوسری طرف والے روڈ کا منصوبہ بنسبت اس روڈ کے بہت بہتر تھا، جس سے کئی گاؤں بھی متصل تھے، اور یہ روڈ پورے سال بہتر چل سکتا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ عوام اور سیاحوں کو یہاں سے کتنی مشکلات ہوتی ہیں، چند لوگوں کے مفاد کی خاطر اسی روڈ کو فوقیت دی جاتی رہی ہے۔ ہفتوں یا مہینوں بند رہنے والے اس روڈ کو چند کلیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور متبادل راستہ نہ ہونے کی وجہ سے برالدو کے عوام محصور ہو کر رہ جاتے ہیں۔
اسی روڈ پر تقریباً 23 لوگوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ ماہر ڈرائیورز کے لیے بھی یہ سڑک واقعی چیلنجنگ ہے اور گاڑی اور ڈرائیور دونوں کی صلاحیت کا حقیقی امتحان ہے، کیونکہ سڑک موڑ میں گھوم جاتی ہے اور پہیے کے ساتھ موڑ مڑ جاتا ہے اور بعض اوقات وہ اوپر سے اوپر لٹک جاتا ہے۔ سڑک برالدو گھاٹی سے اسکولی اور تستے تک جاتی ہے جو شگر کا آخری گاؤں ہے۔ یہاں سے آگے کوہ پیما زمین کے دوسرے سب سے اونچے پہاڑ کیٹو اور دوسری چوٹیوں کے علاوہ دنیا کے طویل ترین گلیشیئرز کے لیے اپنی مہم کا آغاز کرتے ہیں۔ اس روڈ پر ڈرائیور کے لیے کچھوے سے سست اور مستحکم ریس کی ٹپ لی جا سکتی ہے، کیونکہ سطح سمندر سے 3000 میٹر سے زائد اونچائی والی خطرناک سڑک پر کہیں سے بھی کسی بھی وقت لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے۔ بس آپ کو اپنے ڈرائیور کی آنکھوں، ہاتھوں اور پیروں میں واضح طور پر اپنی زندگی کے ساتھ گھنٹوں تک خوفزدہ رہنا پڑتا ہے۔ کئی مقامات پر لکڑی کے معلق پلوں کے ذریعے دریا کو عبور کرنا ضروری ہے۔ پلوں کی حالت سے آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں جتنا اس سڑک کے بارے میں آپ کو بتاؤں، لیکن الفاظ سڑک کو بیان نہیں کر سکتے اور تصاویر یا ویڈیو اس سے انصاف نہیں کر سکتی۔ یہاں سفر کرتے وقت یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں فون سروس کہیں دستیاب ہیں اور کہیں نہیں، وہ بھی صبح صرف 8 بجے سے رات 10 بجے تک، اور انٹرنیٹ کی سروس کو تو یہاں آپ بھول جائیں۔ جی ہاں، جس خستہ حال سڑک کی میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی عام سڑک نہیں ہے۔ یہاں پر تو پاکستان کے علاوہ دنیا کے بیشتر ممالک کے سیاح اور پاک فوج کے جوان دن رات گزرتے ہیں۔ اس سڑک کا نام تو شاہراہ کیٹو ہونا چاہیے تھا، لیکن کسی انجانے بندے سے آپ پوچھیں تو اس سڑک کا نام ڈینجرز پوائنٹ روڈ بتائے گا۔ حالانکہ یہ روڈ تو دنیا کے دوسرے نمبر پر پہاڑ کیٹو اور دوسری بلند چوٹیوں اور قطبین کے بعد طویل گلیشیئرز تک جانے والوں کو لے جاتا ہے، اگر وہ سلامتی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ دنیا کی یہ بلند ترین چوٹیاں، گلیشیئرز اور پہاڑی سلسلے کسی اور ملک میں ہوتے تو نہ صرف یہاں بہترین اور شاندار سڑک اور پل تعمیر ہوتے، بلکہ حکومت صرف اسی ایک خطے سے معیشت کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ لیکن اس وقت حکومت پاکستان اس روڈ سے اربوں خربوں کما رہی ہے، مگر اس کے بدلے یہاں رہنے والوں کو موت، پریشانی اور زندگی کی بنیادی سہولیات سے محرومی مل رہی ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک خود اس علاقے کے عوام میں شعور بیدار نہیں ہوگا، جب تک وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس علاقے کے کثیر ووٹ علاقے کے کسی بھی نمائندے کی ہار کو جیت اور جیت کو ہار میں بدل سکتے ہیں، جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ کئی سال کے دورانیے والے نمائندے اس علاقے کے مسائل حل نہیں کر رہے، اور جب تک ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر نہیں سوچیں گے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، جب تک اس علاقے کے نمائندے آپس کے ذاتی انات کو پس پشت ڈال کر ان مسائل کے خلاف اپنی حقیقی کوشش نہیں کریں گے، تب تک میرے برالدو کی یہ سڑک یہاں کے بنیادی مسائل، صحت، تعلیم کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے۔ اس لیے بیدار ہو جائیے اور من پسند نمائندوں کے لیے آپس میں جھگڑوں کو چھوڑ کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کیجیے، اپنے ووٹ کا درست استعمال کریں، کیونکہ علاقے میں ترقی آئے گی تو آپ کے حالات بدلیں گے۔